السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ علی احسانہ و شکر لہ علی توفیقی و امتنان و اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ تعظیم للسان و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ داعی لسان اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان فانہ عدو للانسان رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما الحمد للہ کثیرا طیبا مبارکا فی کما تحب ربنا و ترضا۔ نماز کا لیکچر اور ایمانیات کا ایک جزء ہم بات کر رہے تھے۔ 3 دن ہمارا آف رہا، میری کانفرنس تھی پشاور میں، دیٹس وائی ناٹ اویلیبل ایٹ دا سیٹ، تو اس لیے وہ لیکچرس ہمارے ڈاؤن لوڈ نہیں ہو سکے۔ تو اسی پچھلی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بنی الاسلام علی خمس، اسلام جو ہے اس کے 5 ستون ہیں۔ سب سے بڑا ستون، اگر اس ستون کو اس عمارت سے نکال دیا جائے ساری کی ساری عمارت زمین بوس ہو جائے گی، وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ آپ کی ایمانیات کا ایک پراپر بہت بڑا ایک حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس طرح ہے جیسے ایک درخت ہے اور درخت کا سب سے نیچے والا تنا اور اس کی مضبوط جڑیں، دس از واٹ از کالڈ ایز لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ آپ کی ایمانیات کے اوپر اندر چھپا ہوا ہے۔ جو میرے لیکچرز آج اباؤٹ 19th لیکچر ہے ہمارا، تو اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صدا جو ہے نا وہ آپ کو سنائی دے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد سب سے بڑا دوسرا ستون جس کے اوپر یہ عمارت قائم ہے وہ نماز ہے، اور تیسرا زکوٰۃ ہے، چوتھا رمضان المبارک، 5واں جہاد۔ ان کی یہ بیسک جو ہے نا ہمارے 5 بڑے ستون ہیں جس کے اوپر یہ ایمانیات کی بلڈنگ کھڑی ہوتی ہے۔ اور سب سے بڑا ستون جس کا میں بتاؤں گا، یہ شجرہ ہے، یہ شجرہ طیبہ ہے، اس کا تنا ہے، اصلها ثابت و فرعها فی السماء، اس کی جڑیں بہت مضبوط ہوتی ہیں، یہ زمین کے اندر دور نیچے تک جو ہے نا وہ دھنسی ہوتی ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ جو پہاڑ ہمیں نظر آتے ہیں، یہ جتنا پہاڑ ہمیں نظر آتا ہے نا، ٹھیک ہے نا، اس سے 10 گنا نہیں، اس سے بھی زیادہ یہ زمین کے اندر ہے۔ اس کی مثال اس طرح ہے جیسے ایک میخ ہے نا، آپ اس کو آپ دیوار کے اندر جو ہے نا وہ ٹھونکتے ہیں، اب وہ میخ کا جو ایک کیپ آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے نا، جس نے جس چیز کو پکڑا ہوتا ہے، نا، آپ کو تو وہ چیز نظر آ رہی ہوتی ہے، اور اتنی بڑی جو اس کا جو پیچھے جو اس کی جو سوراخ ہے اور اس کا حصہ وہ دیوار کے اندر دھنسا ہوتا ہے، اسی ہی لمبائی نے، میری بات سمجھ میں آ رہی نا، اس نے جو ہے نا اس کیپ کو مضبوطی دی ہوتی ہے، اور وہ جگہ جو ہے وہ اپنی جگہ پہ کھڑی ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں نا قرآن کے اندر کہ ہم نے زمین کے اندر پہاڑوں کو گاڑا، ٹھیک ہے نا، ان تمیدا بکم، کہ زمین جو ہے نا پھر اپنی جگہ پہ ہل نہ جائے۔ زمین اس لیے نہیں ہلتی کہ پہاڑوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے والجبال اوتادا، اللہ نے میخیں بنا کے گاڑ دیا ہے زمین کے اندر، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ جو تنا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کی جڑیں جو ہے نا، جتنا تنا آپ کو نظر آ رہا ہے اس سے بہت زیادہ جڑیں اس کی زمین کے اندر پیوست ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ شجرہ جو ہے نا وہ اپنی جگہ پہ مضبوط کھڑا ہوتا ہے، وہ بلڈنگ بڑی مضبوط ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو نماز جو ہے یہ بھی اس کا ایک بہت بڑا مین جو ہے ایک شاخ نکلتی ہے، ٹھیک ہے، جو کہ آپ کی ایمانیات کا حصہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مجھے 3 چیزوں سے بہت زیادہ محبت ہے، 3 چیزوں سے۔ وہ 3 چیزیں کون سی ہیں جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ محبت ہے؟ پہلی چیز، ٹھیک ہے نا، وہ میں اس کو مس کروں گا۔ دوسری چیز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے اپنی بیویوں سے بہت محبت ہے۔ تیسری چیز، مجھے خوشبو بہت اچھی لگتی ہے، اور پہلی نماز ہے،
مجھے نماز سے بڑی محبت ہے. ٹھیک ہے. آپ میری امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے بڑے خوش ہوتے، ہم باتیں کر رہے ہوتے اور گھر میں ایک بڑا خوبصورت ماحول ہوتا. جو ہی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اذان دیتے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوری طور پر ہمارے گھر سے اس طرح نکل جاتے جیسے کوئی پہچانتا ہی نہیں ہے ہمیں. ہمارے ہاں درمیان میں کوئی ریلیشن ہی نہیں ہے. تو اتنی محبت تھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز سے. جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اس لیے تو کہا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، ٹھیک ہے نا، وہ نماز میں رکھی ہے. آنکھوں کی ٹھنڈک مجھے نماز میں ملتی ہے، میرے دل کا سکون مجھے نماز میں ملتا ہے. الذین ان مکناہم فی الارض، ان لوگوں کو اگر میں اختیار دوں، زمین کا وارث بناؤں، خلیفہ بناؤں، تو یہ کیا کریں گے؟ الذین ان مکناہم فی اقاموا الصلاۃ، نماز قائم کریں گے. وہ وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کریں گے. ٹھیک ہے نا، نماز قائم کریں گے، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کریں گے، وأمر بالمعروف، نیکی کا حکم دیں گے، وانہوا عن المنکر، اور برائی سے منع کریں گے. کنتم خیر امت اخرجت للناس، سب سے بہترین امت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کیوں قرار دیا کہ یہ جو ہے نا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تمہارا ایمان بڑا اللہ کے اوپر مضبوط ہے، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ تم میں سے ایک امت ہونی چاہیے، جماعت ہونی چاہیے جو کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دے، برائی سے منع کرے. تم نیکی کا حکم دو گے، برائی سے منع کرو گے، خیر کی طرف بلاؤ گے، تو یہ جو قوم ہوگی بہت ہی زیادہ اصلاح اور فلاح پانے والی قوم ہوگی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ حج کے اندر فرماتے ہیں، سورہ نور کے اندر فرماتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دین ارتضی لہم. ٹھیک ہے نا، ارتضی لہم یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا. ٹھیک ہے نا، ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون. واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، ٹھیک ہے، وأطیعوا الرسول لعلکم ترحمون. کیسی خوبصورت آیت. اللہ کہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وعدہ ہے تمہارے ساتھ ہے مومنوں. مومنوں کو اللہ یہاں پہ کیا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مسلمانوں کو نہیں بلا رہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، مومنوں کی جماعت کو بلا رہی ہیں، جو کہ جن کے اندر عامل الصالحات کوٹ کوٹ کے کو بھرا ہوا ہے. کہ میں اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے کہ تمہیں اللہ اس سبحانہ وتعالیٰ اس زمین کا خلیفہ بنائے گا. تم سے پہلے لوگ جو بہت کمزور تھے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو بھی خلیفہ بنایا. ٹھیک ہے، اور تمہارے لیے پسند کیا اپنے دین کو. ٹھیک ہے، دین کو. ٹھیک ہے نا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم ایسا کرو، ٹھیک ہے نا، تو پھر میں کیا کروں گا، تمہارے خوف کو لے جاؤں گا. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منکم لیستخلفنہم کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم ارتضی لہم. ٹھیک ہے نا، ولیبدلنہم من بعد خوفہم امنا، تیرا خوف میں لے جاؤں گا ہر قسم کا. ٹھیک ہے، اور میں تمہارے معاشرے کے اندر، تمہارے گھروں کے اندر، ٹھیک ہے، تمہارے ملک کے اندر، تمہارے شہروں کے اندر، تمہاری بستی کے اندر میں امن کو قائم کر دوں. ہر چیز میں سکون ہو جائے گا، رزق کی فراوانی ہوگی. ٹھیک ہے نا، مہنگائی ختم ہو جائے گی. یہ جو ظلم اور بربریت کا ایک نظام ہے، ٹھیک ہے نا، یہ وہ لوگ آ کے امکنہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وأمروا بالمعروف وانہوا عن المنکر کریں گے، نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ کا یہاں پہ پورا پراپر سسٹم ہوگا،
نیکی کی دعوت دی جائے گی، برائی کو جو ہے نا جو ہے زبان کے ساتھ اور اپنے ہاتھ سے روکا جائے گا. وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ٹھیک ہے نا، تو پھر میں تمہارے خوف کو امن کے اندر جو ہے نا وہ کنورٹ کر دوں گا. اور یہ ایسے لوگ ہوں گے جو کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرنے والے ہوں گے، وَآتُوا الزَّکاۃ، وہ زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوں گے ٹھیک ہے نا. اور وہ ایسے خوبصورت لوگ ہیں وہ اطیعوا الرسول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت وہ کرنے والے. مَن یُطِیعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی تو گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی. یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ کا رحم ہوگا. جس کے اوپر اللہ کا رحم ہوا وہ تو پھر دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب. اللہ میں سبحانہ وتعالیٰ ہمیں انہی میں سے کر دے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.